السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ والی پکچر دیکھیں۔ اس کے اندر آپ کو عطیات باکس وغیرہ نظر آئے ہیں کہ جو دعوت اسلامی والے اکثر مقامات پہ رکھتے ہیں۔ میرے پیارے معزز ناظرین، اس ویڈیو کو سکپ نہ کریے گا، بالکل یہ ایک چھوٹا سا میسج آپ کو کنوے کرنا ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کے شبہات وہ انشاءاللہ آج دور ہو جائیں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین، ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے غیروں کی طرف سے، بہت زیادہ سوال، ان کو بڑی تکلیفیں دردیں ہو رہی ہیں آج کل۔ لو جی، دعوت اسلامی والے جب دیکھو چندہ اکٹھا کرے، جب دیکھو پیسہ، جب دیکھو پیسہ، سال بعد ٹیلی تھون اکٹھا کرتے ہیں جناب، اور ہر ان کا بندہ دعوت اسلامی والا جناب عطیات اکٹھے کرتا ہے۔ ان کی جناب ہر دکان پہ ان کے مدنی باکس رکھے ہوئے ہیں، فطرانہ یہ اکٹھا کرتے ہیں، زکوٰۃ یہ لیتے ہیں، صدقہ خیرات یہ لیتے ہیں، جگہ جگہ پہ ان کے اسلامی بھائی جناب بیٹھ کے وہ کیا چندہ اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ دعوت اسلامی والے اتنا پیسہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اتنے زیادہ عطیات۔ یار جو بندہ بھی بولتا ہے جناب دعوت اسلامی والے عطیات لے رہے ہیں، جو بھی بندہ کھڑا ہوتا ہے جناب وہ یہ دعویٰ کر دیتا ہے بھائی اتنا پیسہ کہاں پہ لے کے دعوت اسلامی جاری ہے۔ میرے پیارے معزز ناظرین، سب باتوں کو چھوڑے، ایک میں چھوٹی سی حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ المعجم الکبیر کی حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھی، آخر زمانے میں، اس موجودہ زمانے کی بات ہو رہی ہے، قرب قیامت کے نزدیک دین کا کام بھی درم و دینار سے چلے گا۔ یہ میں نے نہیں یہ بتایا، بلکہ آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے پیارے کریم آقا لجپال علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا تھا کہ دین کے اوپر وقت آئے گا کہ دین کا کام بھی درم و دینار سے چلے گا۔ یار کیا پھر کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعوت اسلامی کو چھوڑیں یار، عطیات، صدقات، خیرات، فطرانہ سب چھوڑ دے۔ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسجد نبوی بنائی تھی، اس وقت کیا ہوا تھا؟ جب صدیق اکبر نے بھی اعلان سنا تھا، عثمان غنی بھی اعلان سنا تھا، فاروق اعظم نے اعلان سنا تھا کہ مسجد ہم نے بنانی ہے، تو پھر پیسہ اکٹھا کیا نہیں ہوا تھا؟ آپ حدیث پاک اٹھا کے میں بڑے حوالے دے سکتا ہوں۔ اور میرے معزز ناظرین، اس بات کو ذرا غزوہ تبوک کے موقع پہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تھا غزوہ تبوک کے لیے، تو کیا اس وقت مال اکٹھا نہیں ہوا تھا؟ میرے پیارے معزز ناظرین، اس چیز کا سوچ اور سمجھ ہمارے زمانہ نبوی سے ہمیں ملتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ دعوت اسلامی والے یہ کہتے ہو یار بھی ہمیں چندہ دے، ہم نے اپنی کوٹھی بنانی ہے، ہمیں چندہ دے، پیسہ دے، زکوٰۃ فطرانہ، ہم نے اپنا گھر بنانا، پراڈو گاڑی وغیرہ ہم نے کار لینی؟ نہیں۔ جب بھی آپ کی شاپ پہ، آپ کی دکان پہ کوئی باکس رکھا جاتا ہے، وہ کس نیت کے ساتھ رکھا جاتا ہے؟ اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کس مقصد کے تحت؟ یار مدرسے کے لیے، دینی کاموں کے لیے۔ یعنی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 1450 سال پہلے فرمایا تھا نا، درم و دینار والی حدیث پاک، کہ دین کا کام آخری زمانے میں درم و دینار سے چلے گا، تو یہ وہی زمانہ ہے میرے معزز ناظرین۔ یہ دعوت اسلامی والے جو باکس رکھتے ہیں، اس میں یہ شبہات میں آپ کے دور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہ اپنی ذات کے لیے اکٹھا نہیں کرتے کہ جناب دعوت اسلامی والے آئیں گے وہ جناب باکس رکھا کے چارہ پیسے اپنی جیب میں رکھ کے اپنا کاروبار، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ معزز ناظرین اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، اور نہ امیر اہل سنت نے ہمیں یہ سوچ دی ہے، بلکہ مقصد ایک میسج کنوے کرنا کہ یہ ہے کہ ایک سوچ دے دی گئی ہے کہ دعوت اسلامی والے جو باکس رکھ رہے ہیں، جو عطیات صدقات اکٹھے کرتے، کس نیت کے تحت؟ تاکہ دین کا کام ہو جائے۔ صرف دین کے کام کی خاطر یہ کام ہو رہا ہے کہ دکان پہ باکس، صدقات، فطرات، اور ٹیلی تھون کیوں آتا ہے؟ اسی کی بھی ایک یہی مقصد ہے بھی 4 پیسے اکٹھے ہو جائیں گے، صرف دین کے پھیلاؤ کے لیے، کہ جو امیر اہل سنت نے یہ نعرہ دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس نعرے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے عطیات باکس کا۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، اس میں یہ بات اب ذہن نشین فرما لے کہ ان کی کوئی ذاتی سوچ نہیں ہے کہ جناب یہ عطیات صدقات وغیرہ اکٹھے کرے اور اپنے بینک بیلنس بھر رہے ہیں، اپنے بینکوں کو بھر رہے ہیں، اپنی جائیدادیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رہی امیر اہل سنت کی بات، دعوت اسلامی کے امیر حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، تو یہ بات میں 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ دعویٰ کرنے لگا ہوں۔ یہ نیچے میرا نمبر بھی شور ہے، آپ اپنا کمنٹ سیکشن بیان بھی کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے بارے میں بڑی میں سوچ سمجھ کی بات کرنے والا ہوں کہ یہ ایسی شخصیت ہیں، ایسے ولی کامل ہے کہ ابھی تک امیر اہل سنت کی اپنی ذاتی ایک گاڑی بھی نہیں ہے،
اللہ کا جناب کوئی پیر ولی بن جائے نا اس زمانے میں، اس کے 4 مرید اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔ اور یہ بات بڑی میں دعوے سے کرنے والا ہوں، امیر اہل سنت کی ذات، اتنی بڑی شخصیت، دعوت اسلامی کا امیر ہے، کتنے ممالک کے اندر دین اسلام کا کام، دین اسلام کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ بات بڑی میں گارنٹی کے ساتھ کہنے لگا ہوں، امیر اہل سنت کا اپنا ذاتی ابھی اپنی ذاتی جیب خرچی سے اپنا گھر نہیں ابھی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء، اللہ کے اولیاء کی یہ صفات ہے کہ امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی والوں کو یہ ذہن کبھی نہیں دیا کہ وہ جناب عطیات کٹھے کرے اور اپنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بات میں بڑی، ہاں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کوئی اسلامی بھائی آیا ہو، اس نے جناب وہ صدقات کٹھے کر کے اپنی جیب میں ڈالے ہو، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، نہ یہ سوچ دی جاتی ہے، بلکہ یہ جب بھی کوئی نگران، جب بھی کوئی آتا ہے اس نیت کے تحت آتا ہے، اس سوچ کو لے کے آتا ہے، یار یہ صدقات دکان گھر گھریلو باکس عطیات وغیرہ کٹھے کر کے دین اسلام کی خدمت، دین اسلام کو تقویت، دین اسلام کو عروج دینا ہے، یہ نیت دی جاتی ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو سدا سلامت رکھے، یہ والی سوچ دیتے ہیں مولانا الیاس طاہر قادری۔ اور یار ساری باتیں چھوڑے، آپ ایک مدنی چینل دیکھ لیں، آپ آج کل موجودہ زمانہ کے اندر اللہ معاف کرے گناہوں کا دور ہے، گانے، فلمیں، ڈرامے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ واحد چینل ہے مدنی چینل میرے معزز ناظرین جو بالکل اس طرح بےہودہ چیزوں سے پاک صاف اور دین اسلام کا صحیح معنوں میں کام کیسے کر رہے ہیں۔ بھئی آپ لوگوں کے عطیات آپ لوگوں کے تعاون سے کر رہا ہے، تو یہ آقا کریم علیہ السلام نے کم و بیش 14.5 سال پہلے فرما دیا تھا، ابھی آخری زمانے میں المعجم الکبیر کے حدیث پاک کے فرمایا تھا کہ دین کا کام بھی درہم و دینار سے چلے گا۔ تو حالات ایسی تقاضا کر رہے ہیں، موجودہ حالات یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ عطیات ہونے چاہیے۔ عطیات جو کرے گا تو ایک روایت کے مطابق گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کی وہ جہاد کر رہا ہے۔ یہ بات آپ کو میں صحیح کہنے والا ہوں۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، اس طرح کی غلط سوچوں سے اپنی جان چھڑائے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے کہ جناب یہ والے عطیات صدقات خیرات کہاں پہ جا رہے ہیں، تو یہ فقط جو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ دین کا کام پیسوں سے چلے گا، تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال کم و بیش پہلے فرما دیا تھا۔ تو میرے معزز ناظرین، یہ دین غریبوں سے شروع ہوا ہے، غریبوں پہ ختم ہوگا۔ یہ بات 100% حقیقی معنوں پہ مبنی ہے کہ دین کا کام بھی اسی طرح کے جو لوگ ہوں گے وہ ان کے یہ ماتھے کو سہرا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو یہ سوچ ملی ہے ہمیں امیر اہل سنت کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوچ کو پایا تکمیل تک پہنچائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔